ہر قسم کی حمد، تعریف، عزت، عبادت اس ذات اقدس کے لیے جس نے دنیا کو بنایا، دنیا کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے اصول بتائے، زندگی جیسی نعمت اور اس نعمت میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، جس ذات اقدس نے دنیا کے نظام کو دنیا سے پہلے والے نظام کو اور اس دنیا کے بعد والے نظام کو مرتب فرمایا، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مقدس و مطہر کے لیے قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار حضرات و خواتین، یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ یہ زندگی اس زندگی کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور وہ زندگی مستقل زندگی ہے۔ یہ زندگی دار الامتحان ہے، اور وہ زندگی دار الجزا ہے۔ اسی زندگی کے اعمال پر اس زندگی کا انحصار ہے۔ جب انسان اس زندگی کو بسر کرتا ہے اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، تب انسان کامرانی کے زینوں پہ اپنے آپ کو چلا لیتا ہے۔ اگر انسان یہ زندگی بسر کر رہا ہو لیکن وہ زندگی نظروں کے سامنے نہ ہو، نظروں سے اوجھل ہو، تو پھر انسان کی یہ زندگی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ زندگی بسر کرنی ہے، اور اس زندگی پر ہم نے اپنی نظروں کو رکھ کر یہ زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی تقریباً کوئی موٹر سائیکل چلانے والا ہے، کوئی گاڑی چلانے والا ہے،
یا دیگر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم انہیں چلاتے ہیں۔ بائک چلانے والا، گاڑی چلانے والا وہ آگے دیکھتا ہے، اگر وہ آگے نہیں دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، گاڑی چلا رہا ہے لیکن دیکھ پیچھے رہا ہے تو پھر حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ گاڑی کو چلانے کے لیے، کار کو چلانے کے لیے، بائک کو چلانے کے لیے، دیگر سواریوں کو چلانے کے لیے آپ کو اپنی نظر سامنے رکھنا ہوگی، تب آپ اس گاڑی کو صحیح چلا سکیں گے اور ممکن ہے کہ آپ منزل تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح یہ زندگی کی ایک گاڑی ہے، اس زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو اس زندگی پر، آگے والی زندگی پر نظر رکھنا پڑے گی۔ اگر آگے والی زندگی پر نظر نہیں ہے تو پھر ہمارا بھی کسی نہ کسی جگہ پر حادثہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم چلتے آگے کو ہیں، ہماری نظر پیچھے ہوتی ہے۔ وقت کبھی رکتا نہیں ہے، خوشی کے ایام ہوں وقت تب بھی گزرتا ہے، غمی کے لمحات ہوں وقت تب بھی گزرتا ہے۔ گویا کہ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نظر کبھی دائیں بٹک رہی ہوتی ہے، فلاں چیز بھی مجھے مل جائے، فلاں چیز بھی مل جائے، فلاں فیلڈ کے اندر بھی میں اپنی شراکت کو بنا لوں، فلاں چیز بھی مل جائے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، جس طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں اس طرف ہماری نظر بہت کم ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم کہتے ہو فلاں سمجھدار ہے، فلاں دانا ہے، فلاں عقل مند ہے، نبوت والی زبان فرماتی ہے دانا، سمجھدار، ذی شعور، عقل مند انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، 20 سال عمر ہے، اگلے سال 21 سال ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں 1 سال بڑے ہو گئے۔ انسان کی جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں انسان بڑا ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جتنی انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی حقیقت میں انسان چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی عمر 70 برس ہے پوری زندگی کی، اس نے 35 سال بسر کر لیے ہیں، کل زندگی اس کی 70 سال ہے، 35 سال بسر کر چکا ہے، 35 سال اس کے رہتے ہیں۔ 5 سال بعد
اس کی عمر ہو جائے گی 40 سال، لیکن اس کی زندگی بڑی نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی، وہ 30 سال رہ جائے گی۔ عمر زیادہ ہو جائے گی، اس کی زندگی کم ہو جائے گی۔ 70 سال عمر ہے، 5 سال زیادہ ہوئے، 40 سال اس کی عمر ہو گئی، لیکن اس کی جو زندگی رہ گئی ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی، وہ کم ہو گئی ہے، وہ 30 سال۔ اس زندگی کو گزارنے کے لیے اس زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ بنی اسرائیلی روایت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، عقائد تو ہم نے ان سے نہیں لینے، البتہ اصلاح کی باتیں، فکر کی باتیں، وہ چیزیں ہم ان سے لے سکتے ہیں بغیر تصدیق کیے اور بغیر تکذیب کیے۔ ایک آدمی تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیلی کو جو زندگی عطا کی وہ 100 سال، اور اس کی زندگی میں بتا دیا کہ آپ کی عمر 100 سال ہوگی۔ اس نے سوچا 100 سال عمر ہے، 90 سال عیش کرتے ہیں، من مرضیاں کرتے ہیں، موجیں مارتے ہیں، آخری 10 سال اللہ اللہ کر لیں گے، یا آج کے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے آخری سال حج کر لیں گے، سارے گناہ معاف۔ 90 سال گزر گئے، 10 سال رہ گئے، پھر سوچو 10 سال پڑے ہیں ابھی، توبہ کرنی، توبہ تو 5 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ 9 سال پھر موجیں مارتے ہیں، لاسٹ 1 سال ہوگا، اس میں خوب ذکر، اذکار، نوافل، توبہ، استغفار سب کچھ ہوگا۔ 9 سال وہ بھی گزر گئے، اور بے فکری کی زندگی تو ایسے گزرتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ سفید بالوں والے سے پوچھیں بھی کیسے، وہ کہتا کل ابھی جوانی سی، کل شادی ہون ڈئی سی تے اج تے چٹے وال بھی آ گئے، بچے جوان ہو گئے، پوتے والا ہو گیا، دوتے والا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلیا۔ ایسے زندگی گزرتی ہے۔ اب زندگی گزر چکی ہے 99 سال، 1 سال ہے، 1 سال پڑا ہے ابھی، چلو 11 مہینے موجہ مار دیں، آخری مہینے خوب ہوئے گی، بس سودوں بہ جانا، پھر اللہ 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 اللہ، بس اور کچھ نہیں۔ 11 مہینے گزار دیے، 99 سال 11 مہینے گزر گئے، 1 مہینہ، کہا 1 مہینہ نہیں 30 دن ہے، ابھی 30 دن ہے میرے پاس، 29 دن من مرضیاں، آخری دن ہوگا توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے 1 مرتبہ بھی سچے دل سے توبہ کر لی تو معاف کر دوں، آخری دن توبہ ہوگی۔ 99 سال 11 مہینے 29 دن من مرضیاں، اور جب آخری دن کا آغاز ہوتا ہے اسی وقت موت اسے دبوچ لیتی ہے، اور وہ توبہ کا موقع وہ سب درے کا درا رہ جاتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، صبح سے شام دیکھیں، 24 گھنٹوں کو دیکھیں، دن اور رات کو دیکھیں، ہماری کیفیت بھی یہ ہے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی سوچتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں کل سے کریں گے، کون سا کچھ مجھے ہو گیا ہے، مجھے تو آج تک کوئی بیماری نہیں لگی، میں تو بالکل تندرست ہوں، کوئی نہیں ابھی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی شاید نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نہیں کرنے کا، ابھی میں من مرضیاں کر لوں، ابھی میں اپنے مطابق زندگی کو بسر کر لوں، جیسا مرضی کاروبار کر لوں، کوئی نہیں، جب کثیر پیسہ میرے پاس آ جائے گا، وافر مال و دولت ہوگا،
تو پھر میں پیسے لگا کر حج کروں گا، وہاں پر جا کر معافی مانگ لوں گا، پھر بس توبہ ہوگی، اللہ اللہ ہوگی۔ لیکن بسا اوقات وہ وقت نہیں آتا کہ جس وقت میں انسان نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوتی ہے، توبہ کرنا ہوتی ہے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایسا جام ہے، ایسا پیالہ ہے، ہر ذی روح نے، ہر انسان نے اسے پینا ہی پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، قبر ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہر انسان نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے، قبر سے مراد زندگی کا اگلا جہاں ہے۔ اس زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں۔ ان دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، ان دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ اگر چل رہا ہے تو یہ جہاں، اگر رک گیا تو وہ جہاں۔ اتنا فاصلہ ہے ان دونوں جہانوں کے درمیان۔ سانس نیچے چلا گیا، اوپر آ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں تو بس اگلا جہان شروع ہے۔ موت آنے کے اندر کوئی دیر نہیں لگتی۔ موت کے حوالے سے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں پوری دنیا کی تاریخ کا، پوری دنیا کا، دنیا کے لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو موت کے حوالے سے 5 قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ موت کے حوالے سے 5 نظریات ہیں دنیا کے اندر۔ جائزہ لیجئے ان 5 نظریات میں سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ ضرورت ہے اپنا جائزہ لینے کی۔ ہم دوسروں کے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، ہم نے بھی سوچنا ہوگا وہ وقت ہم پہ آنا ہے، آ بھی سکتا ہے، نہیں آنا ہے۔ موت سے بچنے کا دنیا میں کوئی حل نہیں۔ ایک صورت ہے موت سے بچنے کی، موت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان پیدا نہ ہوا ہو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ موت کے حوالے سے پہلا نظریہ جو دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، یہ رشین ان علاقوں کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر دہریے ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ موت جب آئے گی اس کے بعد انسان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی جزا سزا کا معاملہ نہیں، یہ دنیا ہی کے اندر جزا و سزا ہے، موت کے بعد معاملہ ختم ہے۔ یہ نظریہ ہے ان لوگوں کا، اور انہیں کہا جاتا ہے کافرین۔ یہ کافرین کا نظریہ باطل ہے کہ جب روح جسم سے نکلی، روح بھی ختم، بدن بھی ختم، یہ کافرین کا نظریہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ پہلی قسم، یہ پہلا نظریہ جو دنیا میں موت کے بارے میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا نظریہ جو دنیا کے اندر موت کے بارے میں پایا جاتا ہے، موت کے منکر نہیں، موت کا انکار نہیں،
موت پر یقین ہے کہ موت آنی ہے، لیکن نہ زبان قال موت کا اقرار کرتی ہے، نہ زبان حال موت کا اقرار کرتا ہے۔ عقیدہ ہے کہ موت آنی ہے، لیکن موت کے لیے کوئی تیاری نہیں، عمل اسی طرح رب کی معصیتوں میں جا رہے ہیں، نافرمانیاں پہلے سے بڑھ رہی ہیں، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے مسلمان صرف 6 سے 7% ہیں۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے فاسقین، پہلے کافرین، یہ فاسقین۔ عقیدہ موت کا ہے کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے، لیکن موت کے لیے کوئی عمل ایسا نظر نہیں آ رہا جس سے پتہ چلے کہ یہ موت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور تیسرا نظریہ جو دنیا میں چلتا ہے، ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینا کہ میں ان 5 نظریات میں سے کس نظریے پر ہوں۔ تیسرا نظریہ کہ ہمیں موت ان لوگوں کو یاد آتی ہے کبھی کبھی۔ کب یاد آیا؟ رشتہ داروں کے اندر کوئی فوتیدگی ہو گئی، اس وقت یاد ہے اچھا مجھے بھی موت آنی ہے۔ دوست کی فوتیدگی کی خبر ملی، اطلاع ملی، اس وقت یاد ہے اچھا یہ فوت ہو گیا، میں نے بھی فوت ہونا ہے۔ محلے کے اندر کسی کی فوتیدگی کی اطلاع ملی، کسی روڈ ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا، کسی اس طرح کے بڑے حادثے کو دیکھ لیا، تو اس وقت کچھ لمحات کے لیے یا جنازے کے وقت تک کے لیے یا دفنانے کے وقت تک کے لیے چند لمحات کے لیے موت یاد آ گئی۔ یہ تیسرا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے بھی بہت سے لوگ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے غافلین۔ پہلا نظریہ کافرین کا، دوسرا فاسقین کا، تیسرا غافلین کہ موت ہر وقت یاد نہیں، موت صرف کبھی کبھی یاد ہے۔ شادی کے موقع پر تو موت یاد ہی نہیں آتی، اور ویسے بھی یہ عجیب ہے کہ شادی کے موقع پر موت یاد آئے، لیکن دیکھا نہیں وہ گھر بھی دیکھے کہ جن گھروں سے جس دن بارات نکلنی تھی اسی دن اسی گھر سے میت کی چارپائی نکل رہی ہوتی ہے۔ شادی حال کو دیکھیں، مسلمان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور جہاں پہ عورتوں کا جو حال ہے وہاں پر جا کر دیکھیں مسلمان کی بیٹی کی شادی نہیں ہے۔ ان کے لباس سے، ان کی گفتگو سے، ان کے میک اپ سے، ان کی دیگر غیر ضروری چیزوں سے ایسے پتہ لگ رہا ہے کہ مسلمان کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، بلکہ یہ تو شاید یہ اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ موت کو صرف یاد کیا اس وقت جب مسجد سے اعلان ہوا کہ آج فلاں فوت ہوا، فلاں کا اتنے بجے نماز جنازہ ہے۔ یہ غافلین کی صورتحال ہے، غافلین۔ چوتھا درجہ موت کے حوالے سے، چوتھا نظریہ وہ ہے کہ جو انسان موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، مسجد کے سپیکروں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اسے موت یاد آتی ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغام اللہ کا مجھے آ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پسے پشت ڈال دیا
اور دوسرا موت کا پیغام اللہ تعالیٰ کا آ گیا۔ پیغام دو ہیں، ایک پیغام مسجد کے سپیکر سے مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جا، اور دوسرا پیغام کوئی پتہ نہیں کب آ جائے جو موت کا پیغام ہے۔ وہ سوچتا ہے اس پیغام کا پتہ نہیں، اس پیغام کا تو پتہ چل چکا ہے، اب تو میں اللہ کے پیغام پہ لبیک کہتا ہوا مسجد میں چلا جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اذان کے اندر یہ جملہ رکھا نا، حی علی الصلاۃ، کہ پتہ کتنا عظیم جملہ ہے۔ عربی زبان کے اندر 50-51 الفاظ ہیں کسی کو اپنے پاس بلانے کے لیے۔ کسی کو اپنے پاس بلانے کے لیے عربی زبان میں 50 سے 51 الفاظ ہیں کسی کو جب بلانا ہو کہا جاتا ہے۔ ان 51 الفاظ میں جو سب سے زیادہ خوبصورت لفظ ہے، وہ لفظ جو اپنے سب سے زیادہ قریبی اور محبوب بندے کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ حیّا ہے۔ یا حبیبی حیّا حیّا، ہم نے تو اس کا مذاق بنایا ہوا ہے نا، یا حبیب، اے محبوب، اے پسندیدہ، حیّا علی الصلاۃ، اے پیارے، اے محبوب، آ جا نماز کی طرف آ جا، حیّا علی الفلاح، اے پیارے، اے محبوب، کامیابی کی طرف آ جا۔ موت کو یاد کر کے اپنے اعمال کی اصلاح، دکان پہ ہے کم نہیں تولتا، کیوں؟ یاد ہے، موت یاد ہے، اگر کم تولتا رہا، کم تولتے تولتے موت آ گئی، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرا رویہ درست نہیں، اخلاق درست نہیں، بد اخلاقی، بد تہذیبی کے جملے بولتا ہوں، موت یاد آ جاتی ہے۔ موت کو یاد کر کے بد اخلاقی کو حسن اخلاق میں تبدیل کر لیتا ہوں۔ موت کی وجہ سے جو انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، اپنی اس زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ چوتھا نظریہ ہے کہ موت کو یاد کر کے نماز کی اصلاح ہو رہی ہے، موت کو یاد کر کے معاشرت کی اصلاح ہو رہی ہے، موت کو یاد کر کے کاروبار کے اندر اصلاح ہو رہی ہے، موت کو یاد کر کے اخلاق سنور رہے ہیں، موت کو یاد کر کے حسن معاشرت پھیل رہی ہے، موت کو یاد کر کے حسن اخلاق پھیل رہا ہے، معاشرت، موت کو یاد کر کے اخلاقیات کے درس ابھر رہے ہیں، موت کو یاد کر کے مسجدیں نمازیوں سے بھر رہی ہیں، موت کو یاد کر کے تلاوت قرآن ہو رہی ہے، موت کو یاد کر کے سودی کاروبار کو چھوڑا جا رہا ہے، موت کو یاد کر کے چغلیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، موت کو یاد کر کے غیبتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، موت کو یاد کر کے دھوکے کو چھوڑا جا رہا ہے، موت کو یاد کر کے فراڈ کو چھوڑا جا رہا ہے، موت کو یاد کر کے جھوٹ کو چھوڑا جا رہا ہے، موت کو یاد کر کے تکبر کو چھوڑا جا رہا ہے۔ موت انسان کو اچھے اخلاق پر اگر ابھارے تو اسے کہا جاتا ہے صالحین۔ صالحین نیکوکاروں کا نظریہ ہے، وہ موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کو یاد کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ چوتھا نظریہ، پہلا کافرین، دوسرا فاسقین، تیسرا غافلین، چوتھا صالحین۔ اور پانچواں ہے وہ جس کے دل کے اندر موت سے محبت ہوتی ہے، موت سے نفرت نہیں کرتے، موت سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس اتنے نیک اعمال ہیں، موت آ جائے گی تو ہماری نیکیاں تو محفوظ ہو جائیں گی، ہمیں تو جنت ملنی ہے۔ موت سے نفرت نہیں کرتے، موت سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں موت سے محبت کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان، میرے درمیان اور میرے رب کی ملاقات کے درمیان جو چیز رکاوٹ ہے وہ موت ہے۔ ان کے پاس نیکیاں اس قدر ہوتی ہیں،
انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے درمیان اور خالق کائنات کی ملاقات کے درمیان صرف اور صرف فاصلہ ہے تو موت کا فاصلہ ہے۔ 28ویں پارے کو پڑھیے جہاں پہ حضرت آسیہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ کو جسم کے اوپر فرعونیوں نے میخیں گاڑی، میخیں، تو کیا کہتی ہیں حضرت آسیہ؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ دنیا کی تکالیف کو برداشت کر رہی ہوں، کروں گی، لیکن اس کی جزا مجھے جنت چاہیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، رب تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو اسی وقت آنکھوں کے سامنے جنت کو کر دیا۔ فرعونی میخیں گاڑ رہے ہیں جسم کے اندر، حضرت آسیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، حضرت آسیہ مسکرا رہی ہے۔ فرعونیوں نے کہا کیسی دیوانی عورت ہے، کیسی مجنون عورت ہے، ہم جسم پہ میخیں گاڑ رہے ہیں، یہ مسکرا رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے ان فرعونیوں کو کیا پتا تھا، وہ تو جنت کا دیدار کر رہی تھی، اس لیے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ رب کی ملاقات کا شوق، موت سے محبت، اس کو کہتے ہیں عارفین۔ یہ 5 نظریات ہیں دنیا میں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ کافرین، فاسقین، غافلین، اور اس کے ساتھ ساتھ غافلین کے ساتھ صالحین اور عارفین۔ یہ 5 نظریات ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کس سٹیپ پہ ہیں اور ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے۔ یہ موت برحق ہے، مرنا ہر انسان نے ضروری ہے۔ پیدا ہونا تو ہماری مجبوری، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس کو چاہا پیدا کر دیا۔ پیدا ہونا مجبوری، مگر مرنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو پھر جب پتہ ہے کہ مرنا ضروری ہے تو مرنے سے پہلے کم از کم 4 اعمال کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ موت آئے تو یہ 4 اعمال اس سے پہلے ہمارے پاس ہوں۔ ہماری زندگی ایسے ہو، سب سے پہلا عمل ہماری زندگی ایسے ہو کہ اس کے بعد ہماری موت قابل رشک بن جائے۔ ہماری موت کا لمحہ، موت کا وقت وہ لوگوں کے لیے قابل رشک، لوگ تعریف کریں یار موت آئے تو اس آدمی کی طرح آئے۔ قاری عبد المتین لاہور بیگم کوٹ میں ایک مرتبہ بھی میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میری آج بھی تمنا ہے اے اللہ مجھے موت آئے تو اس قاری عبد المتین کی طرح آئے۔ کیوں؟ تندرست ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی، تقریر کر رہے ہیں، صحابہ کی سیرت پہ آیت پڑھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ۔ اتنے الفاظ کہے روح قبض ہو گئی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی۔ یہ موت قابل رشک ہے، پاکستان میں نہیں، دنیا کے کتنے ممالک کے اندر لوگوں نے کہا کاش کہ ہمیں موت آئے تو قاری عبد المتین کی طرح آئے۔ موت قابل رشک ہو۔ کتنے ہی لوگوں کو سنا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں گیا، باقی لوگوں نے سر اٹھا لیا، اس آدمی نے سر نہیں اٹھایا، نماز مکمل کی، دیکھا اس کو ہلایا، وہ ہل نہیں رہا تھا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ فلاں آدمی کو دیکھا، تندرست تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ دیر بعد پتہ چلا فوت ہو گیا۔ کیسے فوت ہوا؟ وہ بیٹھا تھا، اس نے جا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اسی دوران جھٹکا لگا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ موت قابل رشک ہو، یہ موت سے پہلے موت قابل رشک کب ہوتی ہے؟ جب زندگی قابل رشک ہو۔ زندگی قابل رشک ہوگی تو موت قابل رشک ہوگی۔ اگر زندگی بے بندگی والی ہے، شرمندگی والی ہے،
تو پھر موت قابل رشک تو نہیں ہو سکتی۔ موت قابل رشک ہونے کے لیے زندگی کا قابل رشک ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کی ہماری زندگی اسی طرح کی ہمیں موت کے وقت خوشخبری، اور پھر وہی عالم ہوتا ہے کہ جب اس صحابی رسول کو دفن کیا جا رہا تھا اس وقت آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور دوسری چیز موت قابل رشک، اور دوسری چیز جنازہ ایسا ہو کہ اس جنازے میں شامل ہونا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ کوئی فوت ہوتا ہے نا، اس کے فوت ہونے پر کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک قسم ہوتی ہے رشتہ داروں کی، یہ چچا تھا، بھتیجا تھا، تایا تھا، بھتیجا تھا، ماموں تھا، بھانجا تھا، کزن تھا، فلاں فلاں رشتہ دار ہوتے ہیں خونی۔ دوسرے ہوتے ہیں اس کے دوست۔ رشتہ دار کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رشتہ دار ہے جنازے میں۔ دوست آتے ہیں کیوں؟ 4 دن اکٹھے بسر کیے ہیں، اچھے گزرے ہیں، برے گزرے ہیں، علیحدہ بات ہے۔ تیسری کیٹیگری ہوتی ہے محلے داروں کی۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ یار میں نہ جنازے تے گیا، انہوں نے کہنا محلے دار تھی جنازے تے بھی نہیں آیا۔ یہ 3 کیٹیگری کے لوگ تو تقریباً ہر نماز جنازہ میں ہوتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے ایک چوتھی کیٹیگری ہمارے اس نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ وہ نماز جنازہ میں شریک ہوں، نہ خونی رشتہ دار ہیں آپ کے، نہ وہ محلے دار ہیں، نہ دوست ہیں، آپ کے جنازہ میں آئے ہیں اس لیے کہ یہ آدمی اتنا نیک تھا، آج ہم ان کے نماز جنازہ میں شامل ہو کر اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروانا چاہتے ہیں۔ یہ تہجد گزار تھا، یار اتنا نیک آدمی تو فوت ہو گیا، میں تو نماز جنازہ میں جاؤں گا۔ یار اس نے 30 سال اللہ کے گھر میں لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا ہے، میں نماز جنازہ میں شامل ہوں گا۔ اس نے 30 سال اذانیں دی ہیں اللہ کے گھر میں، مسجد میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، آج اسے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ 30 سال لوگوں کو اللہ کے گھر میں بلاتا رہا اور آج اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ رشتہ دار نہیں ہے، دوست نہیں ہے، لیکن میں اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے جاؤں گا۔ اور یہی وہ کیفیت تھی اتوار کے دن حاجی مختار صاحب کے نماز جنازہ میں، جہاں پہ 4 کیٹیگری کے لوگ موجود تھے، جنہوں نے 30 سال مسجد میں رہ کر، اس مسجد میں رہ کر 30 سال کے قریب اذانیں دی ہیں، لوگوں کو بلایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اذان دیتا ہے، اذان سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نمازیوں کو بھی ثواب ملتا ہی ملتا ہے، ان نمازیوں کے برابر اس مؤذن کو بھی اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ جس نے 30 سال اذانیں دی ہوں، لاکھوں لوگ 30 سالوں کے اندر نماز پڑھی ہوگی، تو کتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ اس آدمی کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کو لوگ سعادت مند نہ سمجھیں تو اور کیا سمجھیں۔ نماز جنازہ میں شامل ہونا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوں۔ اور تیسری چیز کہ انسان کی موت کے بعد کچھ ایسی نیکیاں ہوں کہ موت کے بعد بھی ان نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ انسان قبر میں چلا گیا، پیچھے اس کی نیک اولاد موجود ہے، وہ نیک کام کرتی ہے، اس بوڑھے باپ کو قبر کے اندر ثواب ملتا ہے۔ وہ باپ فوت ہو چکا ہے، اس کی اولاد نیک کام کرتی ہے تب بھی ثواب۔ اس نے صدقہ جاریہ کام کیا ہے، کوئی کسی کی تعاون کیا ہے، بے آسراؤں کا سہارا بنا ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس نے مسجد کے اندر کوئی تعمیر کی ہے، جتنی دیر تک وہ مسجد کی تعمیر وہ حصہ رہے گا، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس آدمی کو جو قبر کے اندر جا چکا ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ یہ نیکیاں ملتی رہیں گی۔ نیکیاں اتنی چھوڑ کر جاؤ کہ موت کے بعد قبر کے اندر جا کر وہ نیکیوں کا ثواب انسان کو ملتا رہے۔ یہ نیکیاں انسان کے 6 مواقع پر کام آتی ہیں۔
6 مواقع پر نیکیاں کام آتی ہیں۔ ایک دنیا میں بھی یہ نیکیاں کام آتی ہیں۔ دوسرا موت کے وقت جب نزع کا وقت ہوتا ہے اور موت کی 2 جو کیفیات ہیں، ایک کیفیت یہ ہے جیسے کانٹے ہوں، ان کانٹوں کے اوپر مخمل کا کانٹوں کے اوپر کپڑا ہو، دوپٹہ ہو، اس دوپٹے کو جب آپ کھینچیں گے وہ صحیح سلامت نہیں آئے گا، کس قدر وہ کوفت ہوگی، اس قدر بعض لوگوں کی موت جو آتی ہے روح نکلتی ہے، اور بعض لوگوں کی موت بڑے ہی آرام سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ نیکیاں اس وقت کام آتی ہیں موت کی آسانی کے لیے، اور تیسری نیکیاں کام آتی ہیں قبر کے اندر، اور چوتھا موقع ہوتا ہے جب نیکیاں کام آتی ہیں محشر کے دن، اور 5واں موقع ہے جب میزان قائم ہوگا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں اور بدیاں اگر برابر ہو گئیں یا ایک نیکی بھی کم ہو گئی، ساری دنیا کو دے کر بھی ایک نیکی نہیں مل سکتی۔ 5واں وہ موقع ہے نیکیاں وہاں پہ کام آئیں گی۔ اور چھٹا موقع ہے کہ جب پل صراط پہ جانا ہے، گزرنا ہے، وہاں پہ نیکیاں کام آئیں گی۔ تو نیکیاں ایسی ہوں کہ جو موت کے بعد بھی جاری رہیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز کہ جب موت آئے، موت سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہو، ادھر ادھر دیکھیں گے گرمی اتنی لگنی ہے۔ چوتھی یہ چیز ہے کہ موت سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا جب جنت میں ہوں گے، اور جنت کے اندر رب کا دیدار ہوگا اور رب کے محبوب کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اللہ کے نبی کے دیدار کا جذبہ دل کے اندر رکھا ہوا ہو، اس حالت میں موت آ جائے، یہ جذبہ ایسا ہے، یہ جذبہ موت کے ذائقے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو ٹیسٹ ہے نا، ٹیسٹ جیسا فلیور ویسا ٹیسٹ، جیسا عمل کا فلیور ہوگا ویسا ٹیسٹ ہوگا موت کا، جیسا ہمارا جذبے کا فلیور ہوگا، جیسا جذبے کا فلیور ہوگا ویسا ہی موت کا ٹیسٹ اور موت کا ذائقہ ہوگا۔ حضرت امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ احادیث کے حافظ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، محدثین کو پڑھا کریں، یہ ناول وغیرہ کو چھوڑیں، محدثین کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان محدثین سے کتنا کام لیا ہے۔ علامہ ذہبی کو پڑھ کر دیکھیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں، 30 والیوم کے اندر کتاب لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی سے بھی بڑے امام علامہ ذہبی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آب زمزم کو پیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جو آب زمزم پیتا ہے جس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس نیت اور دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ دیکھیں، کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آب زمزم کو اس لیے پیا، اے اللہ میرا حافظہ علامہ ذہبی جیسا کر دے، میرا قوت حافظہ وہ علامہ ذہبی جیسا ہو۔ امام ابو زرع 7 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں۔ قریب المرگ جب وقت آیا، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، منذر بن شازان بھی بیٹھے ہیں، دیگر شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھا آپ کی کوئی خواہش، آپ کی کوئی تمنا؟ کہا کہ میری ایک ہی تمنا ہے، اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اے اللہ مجھے زندگی میری گزر چکی ہے، موت اس وقت آنی ہے جو میرا ٹائم مقرر ہے، اے اللہ میں آپ کی زیارت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں آپ کی زیارت اور ملاقات کا طلبگار ہوں، اللہم انی اشتاق الی رؤیتک۔ شاگرد نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کس لیے کہہ رہے ہو، کون سا عمل ہے، کون سی چیزیں ہیں جس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے؟ امام ابو زرع نے یہ نہیں کہا میں 7 لاکھ احادیث کا حافظ ہوں اس لیے اس عمل کی وجہ سے، کہا نہیں، کہا برحمتک یا ربی، اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ تیری زیارت کا طلبگار ہوں۔
حضرات 5 قسمیں بیان کی ہیں موت کے حوالے سے، 5 نظریات۔ ایک کافرین کا نظریہ ہے، ایک فاسقین کا ہے، ایک غافلین کا ہے، ایک صالحین کا ہے اور ایک عارفین کا ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ لیجیے، ہمارا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے، کس نظریے کے ساتھ ہے۔ 4 چیزیں ہیں موت سے پہلے ان کو ذہن میں رکھیے کہ موت قابل رشک ہو، موت قابل رشک ہو۔ ہمارا نماز جنازہ ایسا ہو کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ صرف منہ کے لیے دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، صرف اس لیے کہ میں چلا جاؤں پتہ چل جائے وہاں نہیں، وہ لوگ آئیں کہ جو نماز جنازہ میں شامل ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوں۔ اور تیسری چیز کہ موت کے بعد ہماری وہ نیکیاں ایسی ہوں جن کا صلہ ہمیں قبر کے اندر اور حشر کو بھی ملتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔